لوگوں کو تکلیف دینا یہ ہمارے اسلام اور شریعت کے خلاف عمل ہے۔ یہ چند نصیحتی باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ ہم جو بھی عبادت کریں صحیح طریقے سے کریں تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کو اپنی دامن میں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔ روزہ رکھنے والے مرد والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے روزوں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، تو اگر ہم اس کے روزوں کو رکھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، تو ہم کو فائدہ کیا ہے؟ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں تو اس روزے کے ذریعے سے ہمارا کیا فائدہ؟ اللہ نے کہا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، مطلب اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد، اور کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے پاک دامنی کو بچا کر کے رکھنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی کو بچا کر کے رکھنے والی عورتیں، اور کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والے بندے، اور اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی بندیاں۔ اللہ نے کہا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ، یہ فائدہ اللہ نے کہا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین ان کو بہت بڑا ثواب عطا کرے گا۔ جی، اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادتوں کے تعلق سے ہر چیز کا خلاصہ کر دیا، لیکن جب روزے کی باری آئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتلایا کہ الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے نا، وانا اجزی بہ، بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اس کے سامنے کھانے کے لیے طرح طرح کے لوازمات ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا، جی من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا، ایمان و احتسابا، ایمان اور یقین کے ساتھ، وہ احتسابا، اور اللہ رب العالمین کے سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ سارے لوگ رکھ رہے ہیں، گھر کے تمام افراد رکھ رہے ہیں تو میں کیسے روزہ کے بغیر رہوں، نہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے اگر میں روزے سے نہ رہوں، نہیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے کہ میں آج کا جو روزہ رکھ رہا ہوں، اس مہینے کے مسلسل ایک مہینہ روزہ رکھ رہا ہوں، محض اس لیے کہ میرا پروردگار عالم میری اس عبادت سے، میری اس اللہ رب العالمین کے حکم کے ماننے کی وجہ سے، روزوں کے اہتمام کرنے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے نیکیوں سے نوازے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی مجھ کو جنت ملے جائے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ امید ہونی چاہیے، یہ اعتماد ہونا چاہیے ایک مومن کو جب وہ روزہ رکھ رہا ہے، ورنہ ایسے ہی کہ سارے لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں، نہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی سے امید کر کے ثواب کا آسرا لگا کر کے روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میں نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجرن عظیما، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ان کو نیکیاں بھی عطا کرے گا۔ آیت سے ثابت ہوا اور اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط، جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے توبہ شرط ہے، بندہ توبہ کرے گا اللہ رب العالمین سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جتنے بھی ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور اسی مہینے میں اگر ہم اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ اور استغفار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کبیرہ گناہوں کو بھی کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ بلکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس میں عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کیا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھی، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کیا، رمضان گیا اور وہ ویسے ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ رمضان گیا، اس نے اپنے گناہوں سے بھی توبہ کر لی، رب نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو مٹا دیے، اور جب رمضان گیا تو وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے اس مہینے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس مہینے، ہم اور آپ اس مہینے کو ایسے ہی بتا رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس کے روزوں کا اہتمام کرتے، اس مہینے کا احترام کرتے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، رب کے سامنے روتے گڑگڑاتے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک موقع ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک
لیکن ہماری غفلت اور ہماری لاپرواہی اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ نبی نے کیا کہا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا، ختم۔ شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں تب تو۔ میں نے کیا کہا تھا گزشتہ جمعہ، ہماری سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار نہیں تصور کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہیں، جبکہ ہمارا رات اور دن اللہ کی نافرمانی میں بیت رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے لیے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں کہ اللہ تو میرے گناہوں سے مجھ کو پاک کر دے۔ یہ موقع ہے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے۔ اللہ رب العالمین نے بھی آیت کریمہ کے اندر اور رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان کر دیا کہ جو شخص ثواب کی امید کرتے ہوئے یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا، جنت میں داخل کرے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی کہ کہا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بندہ دعا مانگ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ افطار کو، افطار کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت آدمی جب کھانے پینے کی چیزیں اپنے سامنے رکھ کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اسی گھڑی ہمارا سب سے زیادہ جھگڑا لڑائی ہوتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں ہم شرارتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے بدماشیاں کرتے ہیں۔ ویسی گھڑی میں ہمیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چاہیے، اللہ میں نے دین بھر کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اللہ تیرے لیے کیا، اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا، اللہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کیا، اللہ میرے سامنے یہ کھانے کی طرح طرح کی چیزیں ہیں، نہیں کھا رہا ہوں میں، تیری حکم کی تعمیل میں اللہ تو میرے اس عمل کے ذریعے سے خوش ہو جا، مجھے میرے گناہوں سے کیا کرتے پاک۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما اجلوا فطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر لوگ خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ برابر لوگ خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک مسلمان افطار میں جلدی کریں۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے ہی کھول دیا جائے، تاخیر نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے، وہ کہتے تھے
کہ ارے ہم تو چاہیں تو 2 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کا روزہ رکھوا کر کے کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ یہودی اور نصرانی نہایت ہی بدتمیز قوم تھی، انہوں نے کیا کہا کہ ارے کیا 8-10 گھنٹہ، ہم تو چاہیں تو 2 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی لیے وہ افطار نہیں کرتے تھے جلدی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سحری کے بغیر ہی لگاتار روزہ رکھتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ تاخیر سے افطار کرنا یہودیوں اور نصرانیوں کی علامت ہے، لہذا افطار وقت سے کیا جائے اور تاخیر نہ کی جائے۔ افطار کے لیے اذان ضروری نہیں ہے۔ روزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب، جی غروب آفتاب، سورج کے ڈوب جانے تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ آفتاب غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، آپ وقت ہو گیا۔ آج ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ایپ ہے، صلاتو کیلنڈر ہے ہر آدمی کے گھر میں، ہر شخص کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھیں کہ کب سورج غروب ہو رہا ہے۔ آج تو ماشاء اللہ اخباروں میں بھی دے دیا جاتا ہے طلوع فجر کب ہوگا، کب سورج نکلے گا، کب سورج ڈوبے گا۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو بڑی تاخیر سے اذان دیتے ہیں، ہمارے 5 منٹ 10 منٹ بعد، پتہ نہیں ان کو کیوں اس طرح کی بات ہے ان کے یہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں آپ، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں سحری کیا کرو اور ایسے وقت میں جاگ کر کے سحری کھایا کرو کہ اذان ہونے سے پہلے پہلے تم سحری کر دو۔ اذان ہوئی، کھانا پینا بند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے بھی اور اذان ہو رہی ہے تو اپنا وہ کھا لے، تھوڑی بہت دیر نہیں، جلدی جلدی کھا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لے۔ ایسا نہیں کہ اذان ہوئی تو اب وہ پھینک پھاک دے پیالہ وغیرہ، نہیں۔ اذان ہو رہی ہے تو وہ کچھ کھا پی لے، اپنا پانی وغیرہ پی لے، گنجائش ہے اتنی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہ ویسے، نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ سحری میں تاخیر کرو، اگر بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے تو جلدی سے پانی پی لو، دودھ کا گلاس پی لو۔ بہت دیر تک بھی اذان ہونے کے بعد کھاتے پیتے نہیں رہنا ہے، نہیں۔ آج تو سحری کا وقت ختم ہو گیا اور 15 منٹ بعد اذان ہوگی اور اسی 15 منٹ میں لوگ سحری کرتے ہیں، نہیں۔ سحری کا وقت ختم، آپ کے موبائل میں بتاتا ہوگا۔ کیلنڈر رمضان میں اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں دیکھ کر کے کیا کریں؟ سحری اور افطاری کریں۔ آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما کان لہو مثل اجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے کی طرح ثواب، اور جو افطار کر رہا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ سوچتے ہیں لوگ کہ ہم روزہ رکھیں ہیں، دوسرے کا کھا کر کے افطار کریں گے، نیکی تو اس کو مل جائے گی۔ کتنے لوگ اہانت سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے لیے ذلیل اور رسوائی سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ روزہ رکھیں، اللہ آپ کو ثواب دے گا، لیکن اگر کوئی آپ کو افطار کرا رہا ہے تو اس کو اس کے اس حسن عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ ہی کے برابر ثواب دے گا، اس میں آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ ثواب دے گا۔ آپ نے جو روزہ رکھا ہے آپ کو آپ کے روزے کا ثواب ملے گا۔ آپ چاہیں کسی کے بھی یہاں افطار کریں، آپ اپنی نیکی اس کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ اس کو نیکی دے رہا ہے اس کے اچھے عمل کی وجہ سے۔ آگے چلیے تراویح کی بات۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہاں بھی وہی بات، مغفرت ہی مغفرت،
اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، اسی مہینے میں حج عمرہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر رکھا گیا، اسی مہینے میں کثرت سے صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے یہ مہینہ کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت کے سے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے ماہ رمضان میں رات میں قیام اللیل کیا، نماز تراویح پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اسی میں مسئلہ آتا ہے وتر کا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے اسی دعا کو وتر کی نماز میں پڑھنا چاہیے۔ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں لوگ زور زور سے آمین کر رہے ہیں، لوگ زور زور سے آمین کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم آمین کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ یہاں تک تو آمین کی گنجائش ہے، یہاں تک آمین کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس میں دعا ہم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ آگے جو دعا ہے وہ دعا اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اے اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ چلنے والا نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آمین۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اے اللہ تیرا ہی فیصلہ ہے، تیرے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں آمین۔ انہو لا یذل من والیت، اور اے اللہ تو جس کا دوست بن جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی۔ ہم کہہ رہے ہیں آمین۔ یہ بھلا کیا بات ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں بھائی، ہم اللہ رب العالمین کی ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ ولا یعز من عادیت، اور وہ شخص معزز نہیں بن سکتا جس سے تیری دشمنی ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں آمین۔ نہیں، اتنا تک تو گنجائش ہے، لیکن بہت سارے علماء نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ جس طریقے سے امام دعا کو پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے اس دعا کو پڑھی جائے، یہی وتر کی دعا، یہی وتر کی دعا ہے۔ اس کے بعد تبارک ربنا و تعالی، اے اللہ تو سب سے زیادہ بابرکت ہے اور تو سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ یہ تو ہے، یہ تو ہے ہی، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بابرکت ہے اور اللہ رب العالمین ہی سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ اور آخر میں وصلی اللہ علی النبی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ ہماری ماں بہنیں بھی خوب زور سے آمین کر رہی ہیں آج کل۔ دعا کو پیچھے پیچھے پڑھنی چاہیے، دھیرے دھیرے۔ آپ کو دعا اگر یاد نہیں ہے اور امام پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں تک آپ آمین کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دعا جہاں سے میں نے کہا کہ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، یہاں سے کوشش کیجئے کہ امام ہی کے جملے کو بھی آپ دہرائیں۔ یوں تو ہر مسلمان کو دعائے قنوت یاد کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ہر دن عشاء کے بعد ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں ہم کو پڑھنی ہے یہ دعا، لہذا ہر مسلمان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے۔ اور ایک بات میں کہوں گا، حالت نماز میں ہمارے بچوں کو کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں معلوم، ماں باپ نہیں سکھا رہے ہیں، اور ہمارے بچے بھی ایک دم ضدی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سامنے والا کس طریقے سے کھڑا ہو رہا ہے۔ کسی کا پاؤں ایسے ہے، کسی کا پاؤں ایسے ہے، نہیں، پاؤں بالکل دیکھیے، میرا ہاتھ دیکھیے،
پاؤں کی انگلیاں بالکل ایسے رہنی چاہیے، بغل والے کا پاؤں اور انگلیاں ایسے ملی ہوئی رہنی چاہیے۔ اسی کو اتمام صف کہا جاتا ہے، صف کی تکمیل کہا جاتا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ صفوں کو درست کر لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو تیر کی طرح سیدھا کر لیجئے، بالکل پاؤں کو سیدھا کر لینا چاہیے، انگلیاں بالکل پچھم کی طرف ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور ہر آدمی اتنی ہی جگہ لے جتنا سے اس کا رکوع اور سجدہ بن جائے۔ بلا وجہ ٹانگیں پھلانگ کر کے لوگوں کو تکلیف دینا یہ ہمارے اسلام اور شریعت کے خلاف عمل ہے۔ یہ چند نصیحتی باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ ہم جو بھی عبادت کریں صحیح طریقے سے کریں تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کو اپنی دامن میں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ